لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ مبارک رمضان کی آج 26ویں تاریخ ہے اور چند دن جو ہے وہ ہمارے اس مبارک مہینے کے باقی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ کہ انہوں نے بہترین استفادہ کیا ہوگا. بارگاہ خداوندی میں مغفرت طلب کر لی ہوگی. یہ چند شب روز جو بچے ہیں انشاءاللہ اس سے ہم بہترین استفادہ کر سکیں اور آخری ایام مبارک رمضان کی جو ہے وہ خداوند عالم سے بیشتر توفیق کی درخواست کرے. آج کی جو دعا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی السعی فیہ مشکورا والذنب فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین. خدایا آج کے دن میری کوشش کو قابل قبول قرار دے اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے عمل کو سند قبولیت عطا فرما اور میرے عیب کو پوشیدہ کر دے. اے سب سے زیادہ سننے والے. یہاں پہ جو ہے مطالب ذکر کیا ہے کہ بندہ اپنے معبود سے درخواست کر رہا ہے. سب سے پہلے نیک کاموں کی زحمتوں کی جزا، گناہوں کی مغفرت کی، اعمال کی قبولیت کی، عیوب کے پردہ پوشی کی. پہلا فقرہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا اللہم اجعلنی السعی فیہ مشکورا. صحیح کوشش یعنی محنت کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش کے ذریعے کبھی بھی مقصود تک پہنچتا اور کبھی نہیں پہنچتا ہے. یعنی انسان اگر دنیا میں جو کچھ بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کچھ بھی صحیح کرتا ہے، کچھ بھی امور انجام دینے کی یا اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہونا ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے مقصد تک پہنچے، اپنی منزل تک پہنچے. یعنی اگر کوئی شخص اگر اپنے کوئی ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے لیے یعنی بہت سخت کوئی ایگزام ہو اور اس کے لیے اس نے جی توڑ محنت کی، اب جب وقت آئے گا ایگزام کا، جب وہ امتحان دینا ہوگا تو ہو سکتا ہے یعنی کسی بھی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ انسان شاید اس نے اتنا جتنی اس نے محنت کی اتنا نہ لکھ پائے، یا اگر لکھا ہو تو اس کا نتیجہ نہ نکل پائے اچھا. یعنی جس طرح سے اس نے محنت کی اس کا نتیجہ اس کے برابر کا نہ نکل پائے. تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ انسان دنیاوی امور میں اس طرح نتیجے جو ہے وہ نکل آئے. لیکن آخرت کے امور میں کیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی صحیح کوشش کرتا ہے اور صحیح کوشش کرنے کے پہلے جو انسان نیت کرتا ہے کہ فلاں فعل کو وہ انجام دے رہا ہے قصد قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہے. اب مثلا اس نے جو بھی کار خیر کے وہ کوشش و محنت کی ہوگی، چاہے مطلب وہ کوشش کی محنت آئے نہ آئے، مثلا وہ جو محنت کی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، کار خیر مطلب کسی بھی وجہ سے اگر وہ انجام نہیں پایا، اس نے صرف قصد کیا تھا، لیکن اس صورت میں بھی جو صحیح کوشش ہوتی ہے انسان کے خود ایک عمل کی صورت میں اللہ کے نزدیک قابل قدر ہوگی. اور یہ اللہ کا لطف ہے اور اس کی عطا ہے کہ اس نے بندوں کو کی خالصانہ کوشش کو بھی اجرت سے خالی نہیں رکھا. یعنی صرف نیت کا بھی اللہ نے جو ہے وہ اجرت معین کی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا اللہ عباد اللہ وجدوا فی الطلب. اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو اور مقصود تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو. صحیح کوشش کیا ہے قرآن کریم کی نگاہ میں؟
ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا اس نے کوشش کی اور ان قریب اس کی کوشش نظر آئے گی۔ یعنی انسان، یہ جو لام ہے وہ ملکیت کے لیے ہے کہ جس طرح انسان کے اعضاء انسان کی ملکیت میں آتے ہیں، انسان اس کا صاحب ہوتا ہے، اسی طرح حاصل کوشش صاحب کوشش کی ملکیت ہے، یعنی انسان کے اعمال اور اس کی ملکیت ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کے بعد بھی اعمال، مثلا اس کے مرنے کے بعد اعمال بھی اس کے ہمراہ کیا ہیں، نظر آتے ہیں، چاہے اس کے نیک اعمال ہوں یا بد اعمال ہوں، یعنی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ اس کے مرنے کے ساتھ ساتھ وہی نظر آئیں گے۔ اب یہاں پہ جو سعیا سے مراد ہے، یعنی سعی کوشش کا نتیجہ ہے، یعنی کہ وہ اعمال جو کوشش سے حاصل ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن نظر آئیں گے۔ سورہ زلزلہ میں ارشاد ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، یعنی اس دن قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، جو کچھ بھی ذرہ برابر انہوں نے خیر کیا ہے یا جو کچھ بھی ذرہ برابر انہوں نے شر کیا ہے، برے اعمال انجام دیا، وہ سب کچھ انسان کیا ہے ان قریب دیکھے گا۔ یعنی یہاں پہ جو شکر کا مفہوم آیا ہے کہ جب کوئی چیز یعنی نیکی کسی تک پہنچے تو اس نیکی کرنے والے کی قدردانی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی جو بھی اچھا کرتا ہے ہمارے ساتھ تو وہی شکر کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کی نیکی کے عوض ہوتا ہے کہ اس کی قدر کی جاتی ہے، اس نیکی کی سامنے والے کے اس فعل کی قدر کرنے کا مثلا ایک سراہنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن شکر کے بھی کچھ جو ہیں وہ اقسام ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ کبھی ایک انسان دوسرے انسان کا شکر ادا کرتا ہے، جس طرح سے حدیث میں وارد ہے من لم یشکر منعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، یعنی جس نے مخلوق کا شکر نہیں ادا کیا گویا اس نے خداوند عالم کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ یا دوسرے کہ کبھی خداوند اپنے نیک بندوں کا ان کے نیک اعمال پر چلانے پر شکریہ ادا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سب تمہاری جزا ہے، تمہاری سعی قابل قدر ہے۔ یعنی یہاں پہ خود خدا جو ہے وہ بندے کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کے کام کی، اس کے فعل کی جو ہے وہ یہاں پہ قدر گردانی ہے کہ خدا خود سراہ رہا ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں یعنی نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ کیا ہے پورا سورہ تحت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہے، اور سب کتب تفاسیر میں تفصیل سے موجود ہے کہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذیل بھی چیزیں جو ہے وہ نازل کی ہیں۔ اب کیا ہے تیسرا وقت کیسا ہے کہ مثلا وہ موڑ کے کبھی بندہ اپنے معبود کا شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی خدا کا شکریہ ادا کرنا، یعنی یہاں پر جو زیر میں بحث ہے وہ چیز ہے کہ خدا بند عالم کے نیک اعمال، یعنی انسان کے بندوں کے نیک اعمال کے بنا پر اسے قدر کا ادا نہیں کرتا ہے۔ یعنی شکر کی جو تیسرے قسم سے متعلق ہے، شکر کی تعریف اور اس کے اقسام سے متعلق مکمل جو ہے وہ ہم نے ایک گفتگو کی تھی کہ شکر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کیا جاتا ہے، اعضاء جوارح، انسان کا دل، انسان کا فکر، یہ سب جو ہیں وہ شاکر ہونے چاہیے۔
اب یہاں پہ جو لغت کے معنی ہے شکور کے کثیر الشکر یعنی زیادہ قدر کرنے والے، زیادہ قدردانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو دعا میں ذکر ہوا مشکورن یعنی کہ شکر کر، یعنی قبول کر۔ گویا اس دعا میں ایک بندہ اپنے معبود سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدایا میری اطاعت و عبادت کی راہ میں میری کوشش کو قابل قدر اور قابل قبول قرار دینا، یعنی مشکورہ یعنی خداوند عالم جو بھی ہم نے انجام دیا ہے اسے کیا کر تو قابل قدر شمار کرنا اور اسے قبول فرمانا۔ امام حسین علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي، خدایا میں نے جب بھی تیرے اطاعت کی تو نے میری قدر دانی کی، یعنی اللہ اپنے نیک بندوں سمجھو بندگان پروردگار ہیں، جب بھی وہ کوئی اعمال نیک انجام دیتے ہیں خدا اس کی قدر دانی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں خدا کیسا شکر کرتا ہے، یعنی خدا اور بندے کے شکر میں کیا فرق ہے۔ ایک بندہ شکر کرتا ہے، ایک خدا شکر کرتا ہے۔ جس طرح سے بندہ شکر کرتا ہے اور بندے کا شکریہ ہوتا ہے، قدر دانی ہوتی ہے، اس طرح خدا کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ خدا کا مومن ہونا بندے کے مومن ہونے کی طرح نہیں ہے۔ خدا کا اہل بیت پر صلوات بھیجنا بندوں کی صلوات بھیجنے کی طرح نہیں ہے، یعنی بندے کا شاکر ہونا یعنی نعمت کے مقابل نعمت عطا کرنے والے کی قدردانی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو نعمت اسے مل رہی ہے اور جو اس کو دے رہا ہے اس کی ہم قدردانی کرتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ شکر ہے۔ اور یہ کہ اس نعمت کا صحیح استعمال ہو، اس نعمت کا صحیح استفادہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے بندے کا شکر۔ مگر اللہ کا شاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اعمال خیر بجا لانے والوں کی قدردانی کرتا ہے اور ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور ان کے عمل کے مطابق انہیں جزا اور سزا ملے گی، یعنی وہ جو نیک عمل کرتے ہیں اس کی جو جزا ہے یہ ہے اللہ کا شکریہ، ٹھیک ہے نا۔ کہ خداوند عالم کیا ہے اس کے اعمال کے، یعنی جس طرح اس کے اعمال ہوں گے اسی طرح اس کو کیا ہے اس اعمال کی جزا ملے گی۔ دوسرا فقرہ جو ہم نے پڑھا وَذَنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا، یعنی جو فقرہ ہے دعا کا اپنے رب سے درخواست ہے کہ خدا تو میرے گناہ کو بخش دے۔ ذنب میں نے پہلے بھی پڑھا کہ عربی میں گناہ کو کہتے ہیں، اس کی جو جمع ہے وہ ہے ذنوب، لیکن یہاں پہ جو ذنب سے مراد ہے وہ ایک گناہ کو نہیں بلکہ وہ سارے گناہ مراد ہیں کہ جس کی بندہ اس فقرے میں اپنے زبان پر لانے تک کا مرتکب ہوا ہے۔ اور مغفور جو ہے وہ غفرہ سے ہے جس کے معنی ہے بخشیدہ شدہ، یعنی بخشا ہوا، اور یعنی اس بات کی تاکید ہے کہ خدا یقینی طور پر میرے گناہ کو کیا کر دے گا، بخش دے گا۔ یہاں پہ ذکر کا مطلب یہ غافر غفار غفور صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی ہی ذات ہے، یعنی غفارہ سے جو ہے وہ غافر ہے یعنی گناہ بخشنے والا، اور اس کی جو اسم مبالغہ ہے غفار، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا۔ اور اسی طرح کیا ہے غفور بھی ہے کہ خدا کے جو عنوان ہیں قرآن کریم کے بہت ساری آیتوں میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہم ماہ مبارک رمضان میں جو کہ خصوصی طور پر ماہ مغفرت ہے، ماہ استغفار طلبی ہے، یعنی رمضان کے معنی سے بھی یہ ثابت و روشن ہے کہ گناہوں سے مغفرت صرف زبان سے استغفر اللہ نہیں ہے، یا 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ کہنے سے حاصل نہیں ہو جاتی ہیں، بلکہ کیا ہے انسان سارے شرائطوں کا لحاظ کرنا کیا ہے بہت ضروری ہے۔ ہم نے سابقہ دروس میں بھی کئی مرتبہ اس چیز کا ذکر ہے کہ استغفر اللہ
کہنا زبانی اعتبار سے صرف کافی نہیں ہے. انسان اگر استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے تو پورے وجود سے توبہ کرے، یعنی انسان کا دل نادم ہو. ٹھیک ہے نا. اسی کے ضمن میں جو ہے وہ نہج البلاغہ میں کیا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس کے ذیل میں بہت کچھ جو ہے پڑھ چکے ہم. قرآن کریم کیا ہے یہاں پر ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے اور ایمان لے اور نیک عمل کرے اور پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے. یعنی آئے کریمہ سے یہ چیز واضح ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ گزشتہ تلافی کے بغیر اسی طرح اعمال صالح کے بغیر خداوند کریم سے طلب مغفرت کرے تو بے فائدہ ہوگا. یعنی ضروری ہے کہ انسان مغفرت کے لیے اپنے آپ کو رحمت و مغفرت کے مقام پر لے جائے. یعنی اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں انسان جب لے کر جائے گا تو اس کی جو مغفرت کا جب طلبگار بن سکے اور اس کی جو حالات ہیں، اس کی جو کنڈیشن ہے، اس کو کیا ہے، اس پر عمل کیے بغیر یہ ساری چیزیں کیا ہے، ناممکن ہے حاصل کرنا. یعنی انسان کے پوری طرح سے گناہوں پر شرمندگی اور گناہ آئندہ تکرار نہ کرنے کا جو انسان محکم ارادہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں یعنی قیامت پر مکمل ایمان اور عبادت اور اطاعت کے ہمراہ سے طلب مغفرت کرے. یعنی انسان مغفرت اس لیے بھی طلب کرتا ہے کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ ایک روز آنا ہے جب حساب و کتاب ہوگا. یعنی اس انسان کی کیا ہے پوری طرح سے اس چیز کی یہ ہے کہ انسان کے قیامت پر ایمان بھی ہوتا ہے. جب ایمان ہوگا تو انسان کیا ہے، اس روز سے ڈرے گا اور وہ اسی طرح عمل انجام دے گا. تیسرا فقرہ جو ہمارا ہے وہ عمل فیہ مقبولہ، یعنی اس جملے سے کیا ہے، ظاہر ہے کہ صرف اور صرف عمل جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا خدا کی بارگاہ میں قبول ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ہم نے کر لیا، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، وہ قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جو انجام دے رہے ہیں اس کا خداوند عالم کی نظر میں نگاہ میں مقبول ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ قابل کے عمل کے ہمراہ وہ شرائط، یعنی جب انسان وہ چیزیں جب قبول نہیں ہوتی تو یہ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے وہ جو نیک اعمال کرنے کے شرائط ہیں، وہ جو شروط ہے، اس چیز کا لحاظ و پاس نہیں رکھا گیا کہ جس کے بنا پر قبولیت کی منزل تک وہ نہیں پہنچا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ کثیر نہیں ہے جسے خدا رد کر دے، اور وہ قلیل نہیں ہے جس سے سبحانہ قبول کر لے. یعنی بہت زیادہ اعمال اس نے اچھے انجام دیے، لیکن اگر خدا نے اسے رد کر دیا تو بس وہ مردود ہو گیا، وہ رد کر دیا. لیکن اگر بعض اوقات ایسے قلیل اعمال بھی ہوتے ہیں کہ انسان بہت کم انجام دیتا ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا اعمال کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ انسان کر کس حال میں رہے، کر کیسے رہے، وہ بہت ضروری ہے. اب بعض ایسے چھوٹے سے بھی اعمال ہوتے ہیں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں بہت جلد قبول آ جاتے ہیں. یہاں پہ قبول ہونے کے کچھ شرائط ہیں کہ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، عمل کا ولایت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اخلاص و تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، ایمان پر آخری لحظے تک باقی رہنا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، قبولیت کے لیے شرائط ہے. یعنی اعمال شریعت کے مطابق ہو، یعنی جو بھی اعمال وہ انجام دے رہا ہے تو وہ کیا ہے، مثلا اگر انسان صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، بجائے فرض محبت خدا میں 4 رکعت پڑھ لے، محمد آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر جو ہے اس نے اپنی نماز کو انجام دیا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اگر انہوں نے کہا ہے صبح کی نماز 2 ہے تو بس وہ 2 ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یعنی کم میں قبولیت
یعنی جو کہہ رہے ہیں جس چیز پر اسی چیز پر ہمیں اسی طرح سے اعمال شریعت کے بنا پر انجام دینے ہیں، اپنے دل کے بنا پر نہیں دینا ہے۔ کہ جس طرح سے ارشاد گرامی ہے پروردگار عالم کا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی جو بھی اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش کرے اسے اس دین قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو۔ یقیناً خدا جو ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں کرتا اور وہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہٹ کر انسان اگر کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ولایت کی بنیاد پر عمل کا ہونا، یعنی مصحف ناطق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کن کن چیزوں پر؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، یعنی کسی بھی چیز کی جانب ولایت کی بقدر بلایا نہیں، بے قدر بلا یا نہیں، مگر لوگوں نے ابتدا کے 4 کو لے لیا اور ولایت کو چھوڑ دیا۔ ضروری ہے کہ عمل کا ولایت کی بنیاد پر ہونا، یعنی اور بھی مسلمان ایسے ہیں جو ان ساری چیزوں کو ان لوگوں نے لے لیا کہ انسان اسلام کی بنیادی چیزوں کو، لیکن وہ ولایت کو چھوڑ دے گا۔ ولایت نہیں تو وہ 4 چیزیں بھی کیا ہیں؟ بیکار ہیں انسان کی۔ اب جو ہے وہ عمل کے وقت کیا ہے؟ خالص ہونا اور تقوی کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ قبول نہیں ہوگا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ بینہ میں ہے آیت نمبر 5 میں، کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو کیا کریں؟ خالص رکھیں خدا کے لیے۔ اور اسی طرح عمل صالح کے ساتھ ساتھ جو ہے تو تقوی ضروری ہے، یعنی گناہوں سے پرہیز کریں۔ امام رضا فرماتے ہیں لا دین لمن لا ورع لہ، جو شخص ورع تقوی نہیں رکھتا وہ دین بھی نہیں رکھتا، یعنی دین کا ہونا، تقوی الہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تقوی ہوگا تبھی دین انسان کے روح میں ہوتا ہے، رسوخ کہتا ہے۔ زندگی کے آخری لحظے تک ایمان پر باقی رہنا، یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ انسان کا بخیر خاتمے تک پہنچنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے کہ انسان کی موت ایمان پر آئے۔ اگر انسان نے ساری زندگی بہترین اعمال انجام دیا لیکن وقت موت اگر اس کو ایمان پر نہیں مرا تو وہ سارے اعمال اس کے کیا ہیں؟ ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی آخری وقت میں اگر اس نے وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، جو کچھ بھی اس نے انجام دیا وہ سب کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اب چوتھا فقرہ جو ہم نے پڑھا وہ عیب فیہ مستورا، یعنی بندہ اپنے خالق کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ خدایا آج کے دن میرے عیوب کو لوگوں کی نگاہوں میں چھپا دے۔ یعنی ہر انسان کی ظاہر سی چیز ہے کہ انسان کی فطری طور پہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب، اس کے نقص کیا ہیں؟ دوسروں کی نظروں میں نہ آئے۔ تو یہ بھی بہترین دعا ہے کہ جب انسان مانگ رہا ہے اپنے پروردگار سے خدایا تو میرے عیب کو لوگوں کے نظروں میں پوشیدہ رکھنا۔ عیب جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، باطن ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہری عیب 2 قسم کے ہیں، وہ جو انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، جیسے کہ گندگی اور کثافتیں وغیرہ اپنے اندر وہ لے کر آیا۔ دوسرا جو ہے خدا کی جانب سے ہے، یعنی اگر انسان کا ناقص الاعضاء ہے، یعنی لولا ہے، لنگڑا ہے، مثلا اندھا ہے، گونگا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وہ ظاہری ایک اعتبار سے جو خدا کی طرف سے اس کو نقص ملا ہے، عیب ملا ہے، وہ ہے۔ لیکن کچھ عیب جو ہیں وہ باطنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی تمام انسانی کی جانب سے ہوتے ہیں، جس کی تاثیر اس کے رفتار و گفتار میں بھی کیا ہے؟ نظر آتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، چغل خوری کرنے کی ہے، یا جھگڑے لگانے کی عادتیں ہیں، یا انسان کی جھوٹ بولنے کی عادتیں، یہ سب کیا ہیں؟ اس کے باطنی عیوب ہیں، باطنی عیب ہیں، اور یہ بیماریوں کے بنا پر انسان کیا ہے؟ برے اعمال میں مرتکب ہو جاتا ہے۔
ضروری ہے کہ انسان کیا ہے اپنے عیبوں کو خود انسان کی طرف جو ہے اس کی کوشش کرے کہ اس کے ذریعے اپنے سے ان عیبوں سے اپنے آپ کو دور کر لے اور توبہ کر لے، اور پھر مخلصانہ طور پر کوشش کر کے دیکھے کہ خدا بھی اس کے گزشتہ عیبوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، پردہ پوشی بھی کرتا ہے اس کی۔ غفاریت و ستاریت کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے برے اعمال اس کے لیے کیا ہیں؟ عیب ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان سوء حال سے حسن حال کی طرف توبہ اور استغفار کر کے پلٹتا ہے، یعنی جب تک وہ استغفار نہیں کرے گا تب تک برے سے اچھے کی طرف نہیں آتا، یعنی جب تک اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا لے وہ اس طرف نہیں آتا ہے۔ اور صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تاب العبد المؤمن توبہ نصوحا احبہ اللہ فیستر علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جب بندہ مومن اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں آج ہم آئیں کہ دعا کریں کہ خداوند عالم تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، بحق معصومین علیہ السلام ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، بخش دے، اور دنیا و آخرت میں ان کے اوپر جو ہے وہ ہماری عیبوں پر ظاہری ہو چاہے باطنی، ان چیزوں پہ کیا کر دے، پردہ ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔